औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और हम जिक्र कर रहे हैं कुरान अपने बारे में क्या कहता है। 27 नंबर सूरह नमल आ गई है, पहली आयत है। ये आयत हैं कुरान की जो कि खुली हुई वाज़ेह किताब है। नंबर 2, हदायत और बशारत किसके लिए? मोमिनों के लिए। नंबर 6 आयत, बेशक तुमको दिया जा रहा है ये कुरान उस हस्ती की तरफ से जो हकीम है, वाइजेस्ट है और अलीम है, नॉलेजेबल है। 75 आयत, और नहीं है कोई पोशीदा चीज़ आसमान में और ज़मीन में मगर वो दर्ज है एक रोशन किताब में, यानी कुरान में। 76, बेशक ये कुरान बयान करता है बनी इसराइल के सामने उन बातों में जिनमें वो अक्सर इख्तलाफ करते रहे हैं। 77, और बेशक ये हदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए, पहले भी ये बात आ चुकी है। 81, और ना तुम हदायत दे सकते हो अंधों को उनकी गुमराही से और ना सुना सकते हो तुम मगर उन लोगों को जो ईमान लाते हैं हमारी आयत पर और फिर मुसलमान हो जाते हैं। 82, और जब वाक़या होगा हमारा कौल तो उन पर निकाल लेंगे हम उनके लिए एक जानवर ज़मीन से जो कलाम करेगा उनसे, इसलिए कि लोग हमारी आयत का यकीन नहीं करते थे। 83, और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक ग्रोह घेर कर लाएंगे जो जुटलाता था हमारी आयत को, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यानी उनको अलहदा से ग्रुप में भेजा जाएगा। अगली सूरत 28 अल-कसस नंबर 2, ये आयत हैं किताब की जो वाज़ेह है। 48 नंबर आयत, और जब आया उनके पास हक यानी कुरान की शक्ल में हमारी तरफ से तो कहा क्यों नहीं दिया गया उसे भी वही जो दिया गया था मूसा को। ये यहूदियों का एतराज़ था। तो क्या उन्होंने इनकार नहीं किया था मूसा को उससे पहले? अल्लाह ताला तंज़ कर रहे हैं कि तुम लोगों ने तो पहले हज़रत मूसा को भी इनकार किया था। 49, कहो अच्छा तो लाओ कोई किताब अल्लाह की तरफ से जो ज़्यादा हदायत वाली हो इन दोनों किताबों से, ताकि मैं उसकी पैरवी करूं अगर तुम हो सच्चे। 50 नंबर आयत, फिर अगर ये कबूल ना करें आपकी किताब तो जान लो कि बेशक ये अपने ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर रहे हैं और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे अल्लाह की हिदायत को छोड़कर। बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। 85, यकीनन वो ज़ात जिसने फ़र्ज़ किया तुम पर कुरान ज़रूर पहुँचाने वाला है तुमको एक बहुत अच्छे अंजाम की तरफ। कहो मेरा रब खूब जानता है कौन लेकर आया है हदायत और कौन है मुब्तला गुमराही में। 86 नंबर आयत, और ना किया था तुमने रजू कि नाज़िल किया जाए तुम पर किताब मगर ये रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से, सो हरगिज़ ना बनना तुम काफिरों के मददगार। 29 नंबर सूरत अनकबूत 23 नंबर आयत, और जिन्होंने कुफ्र किया था अल्लाह की आयत का और उससे मुलाकात का ये मायूस हो चुके हैं मेरी रहमत से और इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। 45 नंबर आयत, तलावत करो जो वही किया गया तुम्हारी तरफ बतौर किताब और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। 46 पार्ट है जुज़ है, कहो उनसे यानी अहले किताब से कि ईमान लाए हो हम, ईमान लाए हम उस पर जो नाज़िल किया गया हमारी तरफ और जो नाज़िल किया गया तुम्हारी तरफ, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद तो एक ही है और हम मुसलमान हैं। अहले किताब को बताया जा रहा है कि रब एक ही है, तुम्हारे वाला रब भी वही है, हमारे वाला रब भी वही एक ही है, ठीक है। और जो नाज़िल किया गया है हमारी तरफ यानी कुरान, और जो नाज़िल किया तुम्हारी तरफ यानी तौरात इंजील, ये सब एक ही हैं और उनके उतारने वाला भी एक है। 47, इस तरह नाज़िल की हमने तुम्हारी तरफ ये किताब, तो वो लोग जिन्हें दी थी किताब हमने वो तो ईमान लाते हैं उस पर, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ईमान ला रहे हैं उस पर और नहीं कुफ्र करते हमारी आयत का मगर काफिर। 48 आयत, और नहीं पढ़ाते थे तुम इससे पहले कोई किताब और ना लिखते थे इससे पहले तुम अपने हाथ से, अगर ऐसा होता तो ज़रूर शक में पड़ जाती ये बातिल परस्त लोग। बड़ी प्यारी बात है भाई, 40 साल एक शख्सियत मोहतरम बे इंतहा काबिल शख्सियत हमारे दरम्यान में रही
تو 40 سال تک تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا، نہ تمہیں کچھ بتایا، نہ کچھ پڑھا، یعنی وہ تو امی تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آ رہا ہے وہ نازل ہو رہا ہے تمہاری طرف. پیارے یہ تمہاری طرف میں نازل کر رہا ہوں سارا علم. پہلے تو تم نہیں کرتے تھے نا، تمہارے پاس نہیں تھا، تم نے کبھی کسی نے بتایا کہ مجھے یہ آتی ہے بھائی ابھی آتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ان کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر. 49 بلکہ یہ آیات واضح ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں دیا گیا علم اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ. 51 کیا یہ کافی نہیں ان کے لیے کہ ہم نے نازل کی تم پر یہ کتاب جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر، بے شک اس میں رحمت ہے، ذکر ہے مومنون کے لیے. سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے، 29 نمبر سورت، 45 نمبر آیت میں فرمایا تلاوت کرو اس کی جو وحی کیا گیا تم پر یہ کتاب، اور قائم کرو نماز، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. یہ پہلے ہی بات ہو چکی. 44 جی 44 اور اس طرح نازل کی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب، سو وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی ہم نے کتاب وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر. 48 نہیں تلاوت کرتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے، یہ بات ہو چکی ہے. 49 بلکہ یہ آیات بنیاد ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں دیا گیا تھا علم اور نہیں ہماری آیات کا انکار کرتے مگر ظالم لوگ. آگے سورہ روم ہے 30 نمبر سورت، 58 آیت. بے شک ہم نے بیان کی ہے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، اور اگر لاؤ تم ان کے سامنے نشانی کوئی تو ضرور تمہیں جھوٹا کہیں گے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے. 31 نمبر سورہ لقمان، 2 نمبر آیت ہے. یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت سے بری ہوئی ہے. نمبر 3 ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے. نمبر 7 اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، جیسے کہ کانوں سے بہرے ہیں. بس خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی. 27 نمبر اور اگر بن جائیں جتنے بھی زمین میں ہیں درخت قلم اور سمندر ہو اس کی سیاہی اور اس کے ساتھ مزید 7 سمندر تو بھی نہ ختم ہو اللہ کی باتیں، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا. یعنی دیکھیں پہلی آیتوں میں آیا تھا کہ سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. اب فرما رہے ہیں اللہ کہ زمین میں سارے درخت قلم بھی بن جائیں، جس سے لکھتے ہیں قلم سیاہی، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، تب بھی میرے رب کی باتیں نہ ختم ہوں. لیکن مولوی حضرات ہیں، مولانا حضرات ہیں، مختلف قسم کے بڑے مشہور سیلیبریٹیز ہیں، یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ، چینلوں میں، جو دن رات قصے سنا رہے ہیں جس میں رب کا ذکر وہ تو بالکل نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو انسرٹیفائڈ، بیکار، جس کا تعلق رب سے نہیں، قرآن سے نہیں ہوتا، خود ہی گھڑی گھڑی باتیں لوگوں کو پہنچا رہی ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. 21 نمبر آیت میں فرمایا سورہ لقمان کی، اور جب کہتے ہیں ان سے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ کہتے ہیں پوچھو ان سے کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا ہے انہیں جہنم کے عذاب کی طرف. اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ لوگ رب کی بجائے اپنے بزرگوں کی مذہب کی پیروی کیوں کرتے ہیں. سورہ سجدہ 32 نمبر سورت، 2 نمبر آیت. نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب بلا شبہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. نمبر 3 کہتے ہیں لوگ کہ گھڑ لیا اس کو اس نے، یعنی رسول اللہ نے، بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تاکہ متنبع کرے ایسی قوم کو کہ نہیں ہے جس کے پاس متنبع کرنے والا تم سے پہلے، شاید یہ ہدایت پا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کو تقریباً 500 سال کا عرصہ تھا. 22 نمبر آیت. اور کون ظالم ہے اس سے جسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس کے رب کی آیات سے، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتا ہے ان سے. یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے. آگے سورہ احزاب آ گئی، 33 نمبر سورہ، اس کی 2 نمبر آیت میں ہے
اور پیروی کرو جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا سورہ احزاب میں خصوصی آیات آئی ہیں۔ مثلا 6 نمبر سورت میں 6 نمبر آیت میں فرمایا نبی مقدم ہے مومنوں کے لیے، اولا ہے مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات پر، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، ساری جو حضرت سودا، حضرت زینب، یہ امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی، مومنوں کی، اور نبی تمام مومنوں سے اعلیٰ ہیں، مقدم ہیں۔ 21 نمبر میں فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ۔ یہ مخصوص آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، اور یقیناً تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر 40 آیت میں فرمایا نہیں ہے محمد باپ کسی کے بھی تمہارے مردوں سے، بلکہ وہ تو رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں۔ کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن سید قوم ہے کہ مکدی نہیں پئی نہ اچھا ہندی یہ پاکستان دے وچ ہی ہے، یہ ہندوستان دے وچ ہی ہے، عرب چ نہیں ہے سید قوم، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم ان کی آل اولاد ہیں، ہم سید ہیں۔ سید اور کہتے ہیں معزز بندے کو، جناب، سر کو سید کہتے ہیں۔ ادھر پاکستان ہندوستان میں نعوذ باللہ رسول اللہ کی اولادیں نہیں ختم ہوتی، نہ ان کا کوئی بیٹا تھا، نہ لینا نہ دینا، اللہ نے بیٹے دے کے مار دیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کو ہماری قوم کا اللہ کو، تو محمد کسی کے باپ نہیں ہیں۔ 56 بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہاں لفظ یصلون آیا ہے نبی پر، اور لوگوں جو مومن ہو درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو، یعنی کہ سورہ احزاب میں یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم میں مخصوص آیا تھا، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یعنی لیکن ایک بات واضح ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا ذکر نہیں کیا، اپنے لیے کہا میرے لیے محبت کرتے ہو تو اس کی رسول کی پیروی کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو، کل نبی ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا ایک بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں، ہاں یہ ساری عظیم باتیں آپ کے بارے میں ہیں کہ آپ بہترین نمونہ ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں، میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، اور نبی کی ذات سب مطلب ان سے مقدم ہے۔ تو یہاں پہ ہم لیکچر ختم کرتے ہیں آج کا، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں قرآن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔